نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن سن 2025 ہجری 1446۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ علق جو کہ آخری پارے میں ہے اور 92 نمبر کی 96 نمبر کی سورہ ہے۔ سورہ علق مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اکرم الذی علم بالقلم۔ سورہ علق مکی ہے۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت آئی جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرشتے نے کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ فرشتے نے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ فرمایا اس نے آپ کو بھینچا، اور صحیح بخاری میں اور مسلم میں ان سب تمام احادیثیں آتی ہیں۔ خلق کا مطلب ہے تمام مخلوق۔ جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ قلم کے معنی تراشنا بھی ہیں، اور کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ قلم کے ذریعے جو علم سیکھا جاتا ہے لکھ کے، وہ ہمیشہ یاد بھی رہتا ہے۔ جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بھلا اسے تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہو؟ مفسرین کہتے ہیں یہ روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے جو اسلام کا شدید دشمن تھا۔ بھلا بتلا تو اگر ہدایت پہ ہو، یعنی جس کو تو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے ہدایت پر تو بے شک وہ ہے نا، یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہوا اور منہ پھیرتا ہو تو، یعنی کہ یہ تمام حرکتیں جو ہیں کیا یہ ایمان میں آتی ہیں؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی نبی کی مخالفت اور دشمنی میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اور اگر اس سے باز نہ آئے تو ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ابو جہل نے کہا تھا کہ نبی کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، نعوذ باللہ، اور رون دوں گا اور ذلیل کروں گا، اللہ توبہ توبہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی کریم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں سورہ علق کی یہ والی حدیث ہے، بیان فرمایا گیا۔ ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ پیشانی کی 2 صفتیں، وہ جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، یعنی اپنے ساتھیوں کو۔ ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل گزرا تو کہا اے محمد میں تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ تو آپ نے سخت دھمکیاں میں اس باتیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے آپ نے جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہیں ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا، یعنی اپنے رب سے قریب ہو جا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے آ کر اسے پکڑ لیتے اللہ کے حکم سے۔ سورہ کا اختتام ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔